بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 5 کا آغاز کیا تھا، جس کا عنوان ہے ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں، جس میں ہم نے ٹریفک کے قوانین بھی دیکھے تھے اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ان قوانین پر کس طرح عمل کرنا چاہیے، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھائی کی تھی، الفاظ معنی کیے تھے اور سوال نمبر 2، 3 اور 4 کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ سوال نمبر 5، 6 اور 7 کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، سبق پڑھیں اور رائے دیں کہ لوگ کیوں ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس سوال کو ہم کاپی پہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں سوال نمبر 5، سبق پڑھیں اور رائے دیں کہ لوگ کیوں ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب دیکھیں کہ لوگ ٹریفک قوانین پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ آج کے دور میں لوگوں میں صبر اور برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ ٹریفک کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انہیں کسی مقام پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے تو وہ ٹریفک قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ یوں حادثات رونما ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی منزل تک کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے کچھ دیر بعد اپنے مقام پر پہنچا جائے۔ اس طرح آپ کا یہ سوال مکمل ہوا۔ آگے ہم سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ درست تلفظ ظاہر کرنے کے لیے اعراب لگائیں اور تلفظ بھی لکھیں۔ اب یہ دیکھیں، فرمائش ہے، فے زبر، رے، میم زبر، الف، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور شین ساکن ہوگی۔ فرمائش۔ دوپہر، دال کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر کچھ نہیں آئے گی، آواز جاری ہے۔ پے زبر، ہے، رے ساکن، دوپہر۔ براجمان، بے کے نیچے زیر ہے، رے کے اوپر زبر ہے، کیونکہ آگے الف آ گیا ہے، اس لیے جب بھی کسی لفظ کے آگے الف آ جائے تو اس پہلے لفظ کے اوپر، جیسے رے ہے، اس کے اوپر زبر آئے گی۔ براجمان، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، الف اور نون ساکن۔ دھیمی، دال کے نیچے زیر، یہ آ گئی ہے اس لیے آواز جاری رہے گی، میم کے نیچے زیر ہے اور یہ آ گئی ہے اس لیے آواز جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، دھیمی۔ مثلث، میم کے اوپر پیش ہے، سے کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر شد اور زبر ہے اور سے ساکن ہے، مثلث۔ اس طرح آپ کا یہ سوال ہوگا۔ آگے دیکھیں، قواعد سیکھیں۔ حروف علت اور حروف تاکید کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ایسے حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوتے ہیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثلاً کیونکہ، چونکہ، اس لیے، لہٰذا وغیرہ۔ مثال، وہ فعل ہو گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ اب کیونکہ اس نے محنت نہیں کی اس لیے وہ فعل ہوا، یعنی کوئی وجہ بیان کی گئی ہے۔ فعل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ محنت نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے، یعنی اس نے محنت نہیں کی اس وجہ سے وہ فعل ہو گیا، تو اسے کیا کہیں گے؟ حروف علت۔ جیسے تا، کے، پس، بدین سبب، بنا بریں، بئیں وجہ، چنانچہ، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ سارے کیا ہوں گے؟ حروف علت ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں حروف تاکید، ایسے حروف جو کلام یا بات میں زور پیدا کرنے کے لیے جملے میں استعمال ہوں، حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ تاکید کا ویسے اگر مطلب دیکھیں، نصیحت کرنا، بار بار کہنا، کسی بات پہ زور دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلاً ہرگز، کبھی نہیں، ہاں ہاں وغیرہ۔ مثال، دھوپ میں ہرگز نہ بیٹھو، یعنی آپ کو منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بات پہ زور دی جا رہی ہے اور لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ ہرگز۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت سے الفاظ جیسے ضرور، سراسر، بالکل، یہ بھی الفاظ ہیں جو حروف تاکید ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے سوال نمبر 7 کرنا ہے کہ حروف علت و حروف تاکید کی تعریفوں اور مثالوں کی روشنی میں دو ایسے جملے لکھیں جن میں حروف علت اور تاکید شامل ہوں۔ تو ہم یہ سوال کاپی پہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، جیسے ہم عنوان اوپر لکھ لیتے ہیں، ٹریفک کے قوانین اور ہماری ذمہ داریاں۔ سبق نمبر ہمارا 5 ہے، ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 7 ہے، حروف علت اور حروف تاکید کی تعریفوں اور مثالوں کی روشنی میں دو ایسے جملے لکھیں جن میں حروف علت اور تاکید شامل ہوں۔ حروف علت کی مثالیں دیکھیں، تا کے، پس، بدین سبب، بنا بریں،
بئی وجہ، چنانچہ، لہٰذا، کیونکہ، چونکہ، اس لیے، یہ ساری حروف علت کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں حروف تاکید کی مثالیں، ہرگز، کبھی نہیں، ہاں ہاں، ضرور، سراسر، بالکل۔ اب ان مثالوں کو دیکھ کر آپ جملے بنا سکتے ہیں، کوئی سی بھی مثالیں لے کر آپ جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حروف علت کے جملے میں نے بنائے ہیں، جیسے ایک ہے دانیال بیمار ہو گیا کیونکہ وہ رات کو سوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ دوسرا جملہ میں نے بنایا ہے کہ اذان اس لیے نہیں آیا تاکہ امتحان کی تیاری کر سکے، ٹھیک ہے؟ حروف تاکید کے جملے دیکھیں، نمبر 1 پہ ہے صبا مری ضرور سیر کرنے جائے گی، نمبر 2 تم ہرگز باہر دھوپ میں کھیلنے نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے حروف علت کے جملے دیکھے اور حروف تاکید کے جملے دیکھے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ہی مکمل ہوا، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے سوال نمبر 5، 6 اور 7 کیا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔